میم بتائیے گا کہ پی سی اوز کا آخر وجوہات کیا ہیں کہ بنتا کیوں ہے, ہوتا کیوں ہے یہ مرض؟ So thank you so much for inviting me today on your show. PCO جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو اس میں PCO ہوتا ہے کہ نہیں یہ تبھی ڈیفائن ہو جاتا ہے. اچھا, پیدا ہوتے ہی ڈیفائن ہو جاتا ہے. ہاں, PCO کا ہارمونل کی وجہ سے پھر وہ آپ کے جسم میں ایسا ہے. تو PCO کا مطلب ہے کہ آپ کی اووریز میں چھوٹے چھوٹے فالکلز ہیں جو بڑھ بھی سکتے ہیں, بڑھ بھی نہیں سکتے. جب بچی بڑی ہوتی ہے اس کی خوراک بدلتی ہے, اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے, یا وہ سٹریس لیتی ہے, یا کسی بھی وجوہات کی انوائرمنٹل پرابلمس کی وجہ سے بھی وہی پی سی او کے اثرات جسم پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا سمٹم ہے ارریگولر سائیکل, وزن کا بڑھنا, چہرے پہ بال آنا, پمپلز ہونا, اور پیریڈز بالکل ارریگولر ہونا, یا مہینے میں 2 دفعہ آنا, یا 3 مہینے آنا ہی نہ. یہ تو اس کے سمٹمز ہوں گے. اب پی سی او کی اپنا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ہم کے سمٹمز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. سمٹمز میں چہرے پہ بال ہیں تو آپ لیزر کروائیں, ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں, وزن کم کریں, اور ارریگولر سائیکل کے لیے میڈیسن لی جاتی ہے. پی سی اوز کے لیے کوئی نہیں ہے اس طرح. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. سو پی سی او کو ہم نے سپریس کرنا ہوتا ہے. پی سی او کو سپریس کے لیے سب سے پہلا جو ہے نا وہ ہے لائف سٹائل ماڈیفکیشنز. یعنی آپ کی زندگی کی روزمرہ کی روٹین ایک ہیلدی روٹین ہونی چاہیے, جس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کی خوراک, جنک فوڈ اوائڈ, روزانہ مور پروٹین ڈائٹ, لیس آن کاربوہائیڈریٹس. پروٹین ڈائٹ میں آپ کے آ جاتے ہیں انڈوں کی سفیدیاں, دالیں, سبزی, چکن, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. چکن میں فرائیڈ چکن جو ہے وہ کس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے؟ دیکھیں, فرائیڈ چکن تو پھر وہیں آ گیا نا کہ آپ زیادہ کولیسٹرول والی چیزیں لے رہی ہیں. تو فرائیڈ اگر آپ نے چکن کو فرائی کر لیا تو اس کی تو ویلیوز ہی ختم ہو گئی. سو بیسیکلی آپ نے چکن کو گرلڈ کر کے لینا ہے. اینی پروٹین آپ لے سکتے ہو, لیکن اس کو زیادہ پکانے سے تو پروٹین کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو ایک اچھی ڈائٹ, اس کے ساتھ واک. آج کل کی ینگ بچیاں فون لے کے لیٹ جاتی ہیں, سارا دن سنڈے کو بھی لیٹی رہتی ہیں. سو دس از ڈینجرس. وہ پی سی او سے جب وزن بڑھتا ہے, پی سی او کے اثرات جسم پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی کوئی بھی لڑکی جب کلینک پہ آتی ہے تو میرا پہلا جو ان سے مشورہ ہے وہ یہ ہے, دوائیوں پہ جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں گی تو پی سی او خود بخود سپریس ہوگا, آپ کے چہرے کے بال ختم ہوں گے, پمپلز ختم ہوں گے, پیریڈز ریگولر ہو جائیں گے. فروٹ کون سا انٹیک کرنا چاہیے پی سی اوز کے لیے؟ دیکھو, کوئی بھی فروٹ, ایوری فروٹ از اوکے, ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھو کہ ایک فروٹ, اگر ہم بیٹھ کے فروٹ چاٹ کھائیں گے تو اس سے گین شوگر بڑھے گی, وزن بڑھے گا. اور یہ ایون پریگننٹ عورتوں کے لیے بھی میں یہ کہتی ہوں کہ دن میں ایک فروٹ کھانا چاہیے. یعنی اگر آپ نے سیب کھانا ہے تو ایک کھانا ہے, یہ نہیں کہ 5 سیب. اسپیشلی آم کے موسم میں لوگ 5 آم کھا رہے ہوتے ہیں. دس از بیڈ. وہ جو ڈائٹیشن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دن کے ٹائم آپ نے ایک باؤل فروٹ کا لینا ہے. ایگزیکٹلی. وہ اس میں کا ڈفرنٹ فروٹ نہیں ہونا چاہیے. سو ایک باؤل لیں, لیکن اگر اس میں ایک چیز ڈالے وہ باؤل اتنا بن جاتا ہے. تو اگر آپ نے ایک فروٹ لینا ہے, ایک فروٹ سیلڈ لینا ہے, تو اس میں آدھا سیب, آدھا گواوا, آدھا مینگو, یہ چیزیں ڈالیں تو آپ کا ایک بیلنس ڈائٹ بن جاتی ہے. بٹ اگر یہاں کوئی 5 آموں کا ملک شیک پیے گا تو وہ ڈینجرس ہے. سو دس از آلسو امپورٹنٹ ٹو ہیو اے بیلنس ڈائٹ. ینگ لڑکیوں میں ہی پی سی اوز کا مسئلہ آتا ہے کہ جو میرڈ ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہے؟ بہت سی عورتیں جب آتی ہیں کلینک پہ تو یہ کہتی ہے ہم شادی سے پہلے بالکل ٹھیک تھے اور شادی کے بعد اچانک میرے ارریگولر سائیکل ہو گیا. وہ اچانک نہیں ہوتا. جب شادی ہو جاتی ہے لڑکی ریلیکس ہو جاتی ہے, میاں کے ساتھ برگر کھانے چلی گئی, لیٹ نائٹ 12 بجے کھانا کھا لیا, تو امبیلنس آف ڈائٹ ہو جاتی ہے. جب امبیلنس آف ڈائٹ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا روٹین ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اور ان میں جیسے میں نے کہا پی سی او کے اثرات آنا شروع ہو گئے, ان پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی میرڈ اور سال بعد آپ کو کہتی ہے کہ جی انفرٹیلٹی ہو گئی, بچہ نہیں پیدا ہو رہا. سو پی سی او کا آگے فردر لانگ ٹرم کمپلیکیشن میں فرٹیلٹی از ون آف دیم ایز ویل. اچھا, اگر کسی کا بیبی ہے اور سیکنڈ بیبی کی بار بھی یہ مسئلہ جو ہے فیس کیا جا سکتا ہے؟ بالکل فیس کیا جا سکتا ہے. اگین, اگر پہلے بچے میں اس کی ایک نارمل روٹین ہے, پی سی او نے زیادہ اس کی لائف سٹائل ڈسٹرب نہیں کی, وزن بالکل ٹھیک ہے, کوئی شوگر کا مسئلہ نہیں ہے, وزن بی ایم آئی صحیح ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرے بچے کے بعد جب وہ اپنا خیال چھوڑ دیتی ہے اور خوراک اس کی امبیلنس ہو جاتی ہے, وزن بڑھ جاتا ہے, انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے, تو پی سی او کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل میں ایک اور چیز بڑی کامن ہوتی دیکھ رہی ہوں, پری میچور برتھ جو ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ پری میچور برتھ کی جی بہت سے وجوہات ہیں. اگر تو یہ پری میچور برتھ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہو رہی ہے, سو اس کا مطلب ہے کہ یوٹرس کی اپنی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ اس بچے کو آگے لے کے نہیں جا سکی. لیکن اگر پری میچور برتھ 3rd ٹرائمیسٹر میں ہو رہی ہے, یعنی 7th منتھ پہ 8th منتھ پہ ہو رہی ہے,
تو اس میں سب سے امپورٹنٹ عورت کی صحت. کوئی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہے, یعنی اس کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, اس کو شوگر ہو سکتی ہے, اس کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہو گئی ہے, انفیکشن کی وجہ سے بھی ڈائلیٹیشن ہو کے پریمیچور برتھ ہو سکتی ہے. اچانک سے جو واٹر بیگ کا لیک ہونا, وہ ایگزیکٹلی اچانک واٹر بیگ ہمیشہ کسی نہ کسی انفیکشن کی وجہ سے یا پھر بگ بیبی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اور بگ بیبی ہمیشہ شوگر کے مریضوں میں ہوتا ہے.